وقال الملأ من قومه، اور کہنے لگے سرداران قوم، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور تکذیب کر رہے تھے آخرت کے دن کی، آخرت کے ملنے کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو عیش و عشرت دی تھی دنیا کی زندگی میں۔ کیا کہتے تھے وہ؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتے ہیں جس سے تم پیتے ہو، تمہارے جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا بشر کا تمہارے جیسے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت نقصان میں ہوں گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، آیا تم سے وعدے کرتے جب تم مرو گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تم پھر نکالے جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہاتا، دور کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ ہائے ہاتا اس کے معنی ہیں بعودا، ہائے ہاتا بعودا بعودا، لما توعدون، جو تم سے وعدے ہو رہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کا جینا، نموت ہم خود مرتے ہیں، ونحیا خود پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ دہریت ہے، دہریہ، خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے کم وقت۔ قال رب انصرنی ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا، نہیں ہے مگر ایک آدمی جو گڑتے اللہ پر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں ہیں اس کے ایمان لانے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، فرمائے پروردگار مدد کرے میری ان باتوں پر جو یہ جھٹلاتے ہیں۔ قال اما قلیل، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ ہوں گے شرمندہ۔ دنیا گزر جائے گی، آخرت آ جائے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس آن پکڑا ان کو ایک آواز نے صحیح طرح، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس پٹکار ہو ظالم لوگوں کو۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قُرُونًا آخَرِينَ، امت اور، ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت وقت مقرر سے، وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیج دی ہم نے پیغمبر لگاتار۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر یکے بعد دیگرے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پیغمبر اپنے کثرت سے، پختو کی وہی بیارہ لے گل مخفل پیغمبران پر لپسی، ارمان دے جہانگیری پر یہ غر میں ترجمہ کولے،
پختانه ټول ناس وې چې دې ته په پښتو راځه کړه تاسو پښتو باندې څه پوهه جہانگیر میں اتنا گھر بنا ہے جتنا ادارہ ہے اس سے بڑا گھر ہوگا اور اس میں وہ جگہ بنائی جہاں پر دور حدیث تفسیر والے بیٹھیں گے اور وہ جگہ تیار کی گئی جہاں پر ان کا کھانا پکے گا زندگی اور توفیق چاہیے بس الحمدللہ ایسی بہترین جگہ ہے کہ طلباء وضو اور غسل دریا میں کریں گے سیدھے نیچے اتریں گے آگے ان کی مرضی ہے کہ واپس آئے یا دریا میں جائے ایک دفعہ دور حدیث وہاں پڑھانا چاہیے ایک دفعہ اور 1 سال تفسیر بھی پڑھانا چاہیے بالکل الحمدللہ انشاءاللہ کلما جاء امت الرسول جب کبھی آئے کسی امت کے پاس پیغمبر ان کے کذبوا تکذیب کی فاتبعنا بعضهم بعضا بس ہم نے پیچھے لگایا بعض کے بعض وجعلناهم احادیث کر دیا ان لوگوں کو قصے تباہ و برباد کر کے قصہ بن گیا وَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بس پھٹکار ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون پھر ہم نے پیغمبر بنایا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا معجزات دے کر وسلطان مبین اور غلبہ ظاہر کہاں بھیجا الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما عالین اور وہ قوم سرکش تھی میں نے ترجمہ کیا کہ وہ قوم سرکش تھی تو ایک بچے نے مجھے خط لکھا کہ کیوں وہ لوگ سرکس زیادہ دیکھتے تھے کیا میں نے جواب لکھا کہ وہ خود سرکس بنے ہوئے تھے فقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا کہنے لگے ہم ایمان لائے 2 بشروں پر جو ہمارے جیسے وقومہما لنا عابدون اور لوگ ان کے ہمارے نوکر چاکر ہیں فکذبوہما بس انہوں نے تکذیب کی دونوں کی فکانوا من المہلکین پس وہ ہو گئے ہلاک شدگان میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ہو سکتا ہے یہ ہدایت پر آئے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور اس کی امی کو نشانی مائی مریم اور اس کا سوڑیا بیٹا عیسیٰ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا رب کی طرف ذات قرار و معین جو قرار اور چشمے کی جگہ تھی مائی مریم جہاں رہی اور جہاں عیسیٰ متولد ہوئے بیت اللحم وہاں پر ایک اونچا ٹیلہ تھا اس کو کہتے تھے ربوہ مرزا بےایمان نے جب دعویٰ کیا مسیحیت کا تو پھر وہاں چنوٹ کے پاس ایک شہر آباد کیا ربوہ خدا کے مست قلندر علی الاطلاق عالمی مناظر و مبلغ مولانا منظور چنوٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کا نام بدلوایا اور اس کا نام رکھا چناب نگر اللہ 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 مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں سالانہ جلسے میں مولانا صرف مجھے لے چلتے تھے
اور تقریر میں کہتے تھے پاکستان آنے کے بعد مولانا یوسف بن نوری کا میں پہلا شاگرد ہوں اور مفتی صاحب آخری شاگرد ہوں. سبحان اللہ. رات 11 بجے مجھے اسٹیج پر بٹھایا، تقریر کرو. میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا کہ آپ دعا مانگو. تو ان کے بیٹے آئے مولانا منظور چینوٹی کے، یہ جلسہ ختم ہو جائے گا. مولانا کا جلسہ تو پورا ہو گیا نا، مفتی صاحب نے آنا تھا، ان کا بیان ہوا اور وہ دعا کر لیں گے، ہم دونوں جائیں گے، آرام کریں گے، تم جو چاہو گے. ایسے نر غیرتی میں نے نہیں دیکھا. مجھے کہا دعا کرے، آپ تفصیل سے دعا کریں. الحمدللہ. ہاں مرزا بےمان نے ربوہ کے نام سے شہر بسایا اور وہاں پر جامعہ مالکیہ اور جامعہ احمدیہ بازاروں پر باقاعدہ دکانوں میں مرزا غلام احمد نبی برحق، مرزا غلام احمد صاحب ختم نبوت مولانا نے دکھایا. تمام دکانوں سے گزارا اور وہ مقبرہ دکھایا جس کو مرزائی کہتے ہیں بہشتی مقبرہ، جنت البقیع کے مقابلے. سبحان اللہ. مولانا کی کتاب ربوے سے چناب نگر، ربوے کا نام چناب نگر رکھا، ہمارے یہاں سے چھپ گئی ہے. اس پر میرا مختصر سا مقدمہ بھی ہے. اور ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی اور جگہ دی تھی ان کو ربوے میں ذات قرار و معین، جو رہنے کی جگہ تھی اور چشموں والی. سعید ابن مسیب کہتے کہ یہ دمشق میں کوئی جگہ تھی، لیکن مفتی محمود نے لکھا ہے کسی مفسر نے بھی کشمیر کا ذکر یا پنجاب چنوٹ کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ مرزا کا دجل افتراء علی اللہ ہے.